آج کا موضوع جہاں بہت اہم ہے وہیں پہ بہت حساس بھی ہے، کیونکہ اس موضوع کا تعلق خواص کے ساتھ بھی ہے اور عوام کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے اس موضوع سے نفع خواص کو بھی ہوگا اور عوام کو بھی ہوگا، اور وہ موضوع ہے تسبیح۔ وہ موضوع کیا ہے؟ تسبیح۔ تسبیح کے متعلق 10 بنیادی باتیں ہیں، وہ ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے، چاہے وہ عوام ہے چاہے وہ خواص ہیں۔ جو عوام ہیں وہ بھی تو کل خواص میں بدلیں گے، وہ بھی اوراد و وظائف کی دنیا میں آئیں گے، ذکر اذکار تسبیحات کی دنیا میں آئیں گے۔ جب انہیں یہ 10 بنیادی باتیں جو تسبیح سے متعلقہ ہیں انہیں معلوم نہیں ہوں گی تو عملیات اور روحانیت کی دنیا میں ان کے لیے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کے دور میں نہ تو کوئی پکڑے گا اور نہ ہی کوئی اصلاح کرے گا۔ کیوں؟ جنہوں نے ہماری اصلاح کرنی ہے انہیں خود ہی معلوم نہیں ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ سے کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ کے اوراد و وظائف بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کی تسبیحات بھی ٹھیک ہوں گی، آپ کا مجاہدہ، آپ کی محنت، سب کچھ ٹھیک ہوگا، لیکن تسبیح کے ساتھ جڑی ہوئی جو غلطیاں ہیں یا تسبیح کے دوران جو کمیاں رہ جائیں گی وہ آپ کی محنت کو رائیگاں کر دیں گے، آپ کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا، جب تک آپ کو بنیادی 10 باتیں تسبیح کے متعلق معلوم نہیں۔ اب تسبیحات کرنا، ذکر اذکار کرنا، اوراد و وظائف کرنا، یہ 2 طرح کے لوگوں کا کام ہے، ایک تو ہے عوام اور ایک ہے خواص۔ عوام کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوتی عمومی طور پہ، کیونکہ عوام کو علم ہی نہیں ہوتا کہ تسبیح کیا ہے اور تسبیح کیسے کی جاتی ہے، یا تسبیح کے ساتھ کون سے اسرار جڑے ہوئے ہیں، یا تسبیح کے کون کون سے راز ہیں۔ جب تک ہم ان رازوں کو نہیں جانیں گے تو ہمیں کیا نفع ہوگا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو عوام الناس کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، اس لیے عوام الناس جو تسبیح کرتی ہے وہ بغیر کسی شرائط کے کرتی ہے، نہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسبیح کیا ہے، تسبیح کیسے پکڑی جاتی ہے، تسبیح کتنے دانوں والی ہونی چاہیے، تسبیح کس وقت کرنی چاہیے، تسبیح کس سے پوچھ کر کرنی چاہیے، اور اگر تسبیح کر لی ہے تو اس کو کہاں رکھنا ہے، تسبیح کے لیے کون سی خوشبو استعمال کرنی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ کوئی عوام کو ان بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق خواص کے ساتھ ہے، آپ اوراد و وظائف کرنے والے ہیں اور آپ کو بھی 10 بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، تو میں نے کیا کہا کہ آپ کے رستے میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی جائیں گے، آپ کے لیے روحانیت اور عملیات کے میدان میں مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، اور یہ مسائل یا یہ پیچیدگیاں اتنی باریک ہیں، اتنی لطیف ہیں کہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کی اصلاح نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ کے یہ باتیں ذہن میں آئیں گی کہ آپ جا کر اپنے استاد سے، مرشد سے، ہادی سے، جس کو بھی آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ سوال کریں اور وہ ان سوالوں کا جواب دے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو پہلا بنیادی سوال ہے یا بنیادی بات ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تسبیح کہتے کس کو ہے، کہ تسبیح ہوتی کیا ہے۔ ان یہ دانوں سے بنی ہوئی جو مالہ ہے اس کو ہم تسبیح کیوں کہتے ہیں، یا لفظ تسبیح کے کیا معنی ہیں۔ جو لفظ تسبیح ہے اس کا محض ہے سبح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح کے لغوی معنی ہیں تیرنا، پھیرنا، پھرنا، اپنے اصل مقام پر قائم رہنا، یہ تسبیح کے لغوی معنی ہے۔ یعنی جو چیز اپنے اصل مقام پر رہتی ہے، پھرتی ہے یا تیرتی ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، اللہ کی صفات کو بیان کرنا، اس کا نام ہے تسبیح۔ یعنی آپ اللہ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی بھی صفت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا نام ہے تسبیح۔ اور پھر جس چیز پہ
یہ تسبیح کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی پاکی کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس چیز کو بھی تسبیح کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو تعریف، اللہ کی جو توصیف آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جو پاکی بیان کر رہے ہیں، اس کی مناسبت سے جس چیز کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں عمل، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ جس طرح لکڑ کے دانے لیے، یا آپ نے چھوٹے چھوٹے کنکر لے لیے، ٹھیک ہے، یا آپ نے شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لیے، یا کھجور کی گٹھلیاں لے لی، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اور بیج ہیں وہ آپ نے لے لی، جس طرح ہمارے ہاں بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ لے لیے، یا کوئی اور آپ نے ایسی چیز لی جس کو گنا جا سکتا ہے، تو وہ بھی تسبیح کہلوائے گی۔ اس طرح آپ نے لکڑ کے دانے، پتھر کے دانے، پلاسٹک کے دانے، شیشے کے دانے لے کر ان کو یوں پرو لیا اور ان کے اوپر اللہ کی پاکی کو بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، تو وہ بھی تسبیح کہلوائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی کو تسبیح کہا جائے، یا جو اس حیت میں ہوگا اس کو تسبیح کہا جائے۔ اب آپ لکڑ کے دانوں کو یوں پرو لیتے ہیں اور اس پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، یا حنان، یا منان، یا حمید، یا مجید، یعنی کوئی بھی اللہ کی صفت کو پکار رہے ہیں تو یہ آپ تسبیح کر رہے ہیں، یہ آپ تسبیح کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی پاکی کو آپ بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ، 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 اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ اور جس چیز کے اوپر آپ یہ پڑھیں گے اس کو اس مناسبت سے تسبیح کہا جائے گا۔ اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ تسبیح کیا ہے۔ یہ پہلی اور بنیادی بات ہے جو ذکر اذکار یا اوراد و وظائف کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مالا کو ہم تسبیح کیوں کہتے ہیں، اس مالا کو ہم تسبیح کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسی طرح کی مالا ملنگوں نے گلے میں ڈالی ہوتی ہے، ملنگوں نے گلے میں ڈالی ہوتی، اس کو تسبیح آپ نہیں کہتے، آپ مالا کہتے ہیں۔ اسی طرح کی جو مالا ہے یا اسی حیت کی جو گانی ہے وہ خواتین نے پہنی ہوتی ہے، گلے میں پہنی ہوتی ہے، چھوٹی بچیوں نے پہنی ہوتی ہے، موتیوں والی بھی پہنی ہوتی ہے، اور پتھر کی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں۔ پٹھان لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں، افغانی ہیں، وہ اس طرح کی مالا اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ ہم اس کو مالا تو کہتے ہیں، گانی تو کہتے ہیں، لیکن اس کو تسبیح نہیں کہتے۔ کیوں؟ ان دانوں کے اوپر اللہ کی پاکی کو بیان نہیں کیا گیا، ان دانوں کے اوپر یا اس مالا کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہوئی۔ جن دانوں کے اوپر یا جس مالا کے اوپر، جس گانی کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اللہ کی پاکی اور کبریائی کو بیان کیا جائے گا، اللہ کی صفات کا ذکر ہوگا، اس مناسبت سے وہ گانی یا وہ مالا کیا کہلوائے گی؟ تسبیح۔ وہ کیا کہلوائے گی؟ تسبیح۔ اب اگلا سوال جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح کس چیز کی بنی ہوئی ہونی چاہیے؟ تسبیح لکڑ کی ہونی چاہیے، پتھر کی ہونی چاہیے، یا پلاسٹک کی ہونی چاہیے، یا آج کے دور میں وہ کاؤنٹر آ گئے ہیں ڈیجیٹل، وہ کاؤنٹر ہونے چاہیے؟ کون سی تسبیح ہم لیں گے تو وہ روحانیت یا عملیات کی دنیا میں مؤثر ہوگی؟ میں نے شروع میں تمہیداً جو 4-5 فکرے بولے ان میں نے ایک فکرہ یہ بھی بولا کہ یہ اتنا لطیف موضوع ہے، آپ ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہوں گے، بلنڈرز کر رہے ہوں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میرے رستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں۔ تو جب آپ ان کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پائیں گے، پکڑیں گے ہی نہیں، تو اصلاح کون کرے گا؟ یا اصلاح کس سے جا کر کروائیں گے؟ کیوں؟ جنہوں نے اصلاح کرنی ہے انہوں نے کبھی آج تک ان موضوعات کے اوپر کلام نہیں کیا۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ٹٹولیں کہ تسبیح کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی آپ کو مل جائے، تسبیح کے اوپر کوئی کتاب لکھی ہوئی مل جائے آپ کو، جہاں پہ یہ ساری باتیں جو بنیادی میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کو اکٹھی مل جائیں۔ کوئی کتاب نہیں ملے گی۔
ہر موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب ہے، لیکن جو ہی آپ عملیات اور روحانیت کی بات کریں گے تو آپ کو کوئی بھی مستند کتاب نہیں ملتی، اور جو ملتی ہیں ان کا بہت زیادہ مواد آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بغیر استاد کے نہ سمجھی جا سکتی ہیں، تو نہ ان کے اندر جو اعمال بتائے ہیں ان اعمال کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ اعمال شرائط کے بغیر بتائے گئے۔ شمس المعارف، ٹھیک ہے، وہ ایک بنیادی کتاب ہے، اس کا ایک کنکریٹ رول ہے عملیات کی دنیا میں۔ آپ نیٹ سے شمس المعارف کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں یا بازار سے خرید کر لے کر آئیں، پھر شافعی نے جو 2.25 سال بیانات کیے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ شمس المعارف کے اندر آپ کو شرائط نہیں ملیں گے، آپ کو حصار کا علم نہیں ہوگا یا دیگر شرائط کا علم نہیں ہوگا، کہیں کوئی بات تھوڑی بہت آ رہی ہے کہیں نہیں آ رہی، سارے اعمال جو ہے کم و بیش شرائط کے بغیر بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ شمس المعارف لکھنے والوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق کتاب لکھی۔ یہ بدبختی بعد میں آنے والوں کی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو اپ ڈیٹ نہیں کیا۔ یہ قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ بھائی بس آگے اب اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک علم ہے، اس علم نے ارتقائی منازل طے کرنے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تغیر بھی آنا ہے، تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے تغیر بھی آنا ہے، حالات اور واقعات کی وجہ سے تغیر بھی آنا ہے۔ تو جو کمیاں اس کے اندر ہوں گی وہ وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کمیوں کو دور کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن ہم نے کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس طرح شمس المعارف لکھی گئی آج اسی طرح چلی آ رہی ہے، وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق اسٹیٹ آف دی آرٹ بک ہے اور آج بھی ہے۔ لیکن میں نے کیا بتایا ہے کہ آپ شمس المعارف لے آئیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی مرشد ہادی نہیں ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر ایک چھوٹا سا عمل بھی کرو گے تو ٹنگے نہیں ٹنگے جاؤ گے۔ اتنی مستند اور اتنی جامع کتاب ہونے کے باوجود آج آپ ہادی، مرشد اور استاد کے بغیر اس کتاب سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، رسالے سے دن رات آپ اٹھا سکتے، اور اگر نہ سمجھ آئے یا پڑھنے کی فرصت نہ ملے، انسان ہے، مجبور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، حالت سفر میں ہوتا ہے، گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، طبیعت نہیں کرتی پڑھنے کو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح رسالہ نکال کے کسی پاک جگہ پہ دفن کر دینا، زمین میں دبا دینا، پانی کوٹ کوٹ پیو، جڑا بچ جائے وہ ملے والے میں پلاؤ، تو تب بھی فیض جاری ہو جائے گا۔ کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ اتنے بانٹو تو یہ ہوگا، اتنے بانٹو تو یہ ہوگا۔ آج تک ہم نے دنیا میں یہ بات کسی کی نہیں سنی کہ اتنے کتابیں بانٹو گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنا علم آ جائے گا، اتنا فیض مل جائے گا۔ یہ واحد رسالہ ہے کہ جس کی تعداد کو بانٹا جائے 2 درجن، درجن، 100، 200، 500 تو مسائل حل ہوتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے۔ یعنی آپ کو شادی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 500 رسالہ بانٹیں، ہر مہینے انشاءاللہ 5 بچے کٹھے ہی ملیں گے۔ کیوں؟ کوئی ملے گی ایسی ماشاءاللہ کہ پیچھے ہی 5 لے کے آئے گی۔ تو اس لیے اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ انسان غلطیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں اور اس غلطی کی وجہ سے کیا پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب اگلی بنیادی بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ تسبیح لکڑ کی بھی ہو سکتی ہے، پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، شیشے کی بھی ہو سکتی ہے، اور آج کے دور میں وہ کاؤنٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب عملیات اور روحانیت کی دنیا میں اگر آپ آگے ہیں، اگر تو ہیں آپ عوام الناس، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس پولی پولی ڈھول کی بجتی دیکھتے جاؤ شافی بجاتا کیسے ہے اور آپ انجوائے کرو، بس آپ کے لیے معلومات ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عوام کے لیے رعایت ہوتی ہے۔ اگر آپ وظائف کرتے ہیں، شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اپنے کسی مرشد اور ہادی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کیوں؟ جب تک آپ کوئی عمل نہیں کرتے آپ عامل نہیں ہیں، تو عمل کے لیے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ تو جس عمل کی زکوٰۃ نہیں ہے عملیات کی دنیا میں وہ عمل نہیں کہلواتا۔ جس عمل کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی عملیات کی دنیا میں وہ عمل نہیں کہلواتا، وہ ذکر عمل نہیں بنتا۔ تو جس نے
اعمال کی زکات نہیں دی وہ عامل نہیں کہلواتا. تو جو عامل نہیں ہے اس کا روحانیت اور عملیات کی دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے. کیوں؟ جو عامل نہیں ہے کامل کیسے بن جائے گا؟ اگر آپ اوراد و وظائف کرتے ہیں اور آپ روحانیت کی دنیا کے مسافر ہیں تو پھر آپ کو بنیادی بات معلوم ہونی چاہیے کہ تسبیح کس چیز کی بنی ہونی چاہیے. انسان کس چیز سے بنا ہے؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار. انسان کو اللہ رب العزت نے کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. تو ہمارا جو ماخذ ہے، ہمارا جو خمیر ہے وہ کیا ہے؟ مٹی. تو وہ چیز جو مٹی سے بنی ہے اس کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ ہو. ہم پلاسٹک کے بنے ہیں. آج وظیفے پڑھنے والے عامل، اوراد و وظائف کرنے والی مائیاں کس پہ وظیفے کر رہی ہیں؟ چائنا کی جو پلاسٹک کی تسبیحاں آتی ہیں، اسی طرح جو کاؤنٹرز آتے ہیں ان کے اوپر وظیفے کیے جا رہے ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے. آج ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ اسرار کی. جتنے آپ حساس ہوں گے، جتنے آپ ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنا آپ کا علم ہوگا، آپ کو معلومات ہوگی، اتنا آپ کو نفع زیادہ ہوگا. جب آپ باریک باریک باتوں کا بھی خیال رکھیں گے عملیات اور روحانیت کی دنیا میں تو آپ کو نفع اتنا زیادہ ہوگا. میں کچھ شریعت کا مسئلہ بیان نہیں کر رہا کہ بھائی لکڑ کی تسبیح پہ نہیں پڑھا جا سکتا، ہڈی کی تسبیح پہ نہیں پڑھا جا سکتا، شیشے کی تسبیح پہ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا. بھائی شریعت کا مسئلہ ہم بیان نہیں کر رہے. جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ان کا تعلق تجربے اور مشاہدے کے ساتھ ہے کہ جب یہ احتیاطیں آپ کریں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ کامیابی ملے گی، اتنی ہی زیادہ روحانیت ملے گی. تو میں نے آپ کو دلیل کیا دی ہے کہ انسان پلاسٹک سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے. تو وہ چیز جو مٹی سے نکلی ہے، وہ چیز جو مٹی سے نکلی ہے، جب اس کو آپ گانی میں بدلیں گے، تسبیح میں بدلیں گے، پھر اس تسبیح کے اوپر اللہ کا ذکر کریں گے، کوئی ورد وظیفہ کریں گے، جو نفع اس سے ہوگا وہ نفع پلاسٹک سے ہونے والا نہیں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اب یہ جو تسبیحاں بازار میں ملتی ہیں جو عمومی طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں یہ اکریلک کی ہوتی ہیں، مختلف رنگ اس کے ہوتے ہیں. اکریلک ہوتا ہے، پلاسٹک اس کو آپ آج کل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طرح کاؤنٹر ہوتا ہے وہ بھی پلاسٹک ہوتا ہے. اب اس کی کیمسٹری اور ہماری کیمسٹری میچ نہیں کرتی، اس لیے پلاسٹک کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ تسبیح استعمال کرتے ہیں پتھر کی تو پتھر کہاں سے نکلا ہے؟ مٹی سے. اگر آپ تسبیح استعمال کرتے ہیں لکڑ کی تو لکڑ کہاں سے نکلی ہے؟ مٹی سے. تو پتھر اور لکڑ ان سے جو گانیاں بنیں گی، ان گانیوں کے اوپر، ان مالا کے اوپر جب اللہ کی کبریائی کو بیان کرو گے، اللہ کی پاکی کو بیان کرو گے، اللہ کی حمد و ثنا کرو گے، وہ کس میں بدل جائیں گی؟ تسبیح میں. تو یہ تسبیحاں اب ہماری کیمسٹری کے ساتھ میچ کرتی ہیں. ان سے جو انرجی پیدا ہوگی وہ انرجی ہماری انرجی کے ساتھ میچ کرتی ہے. اس تسبیح کا جو مزاج ہے اس کا مزاج ہمارے مزاج کے ساتھ میچ کرتا ہے. پلاسٹک کا مزاج ہمارے ساتھ نہیں ملے گا. کیوں؟ ہم بنے ہیں مٹی سے. تو یہ میرے ہاتھ میں لکڑ ہے، یہ کیا ہے؟ مٹی ہے. اور اگر آپ نے تسبیح لے لی پتھر کی تو وہ بھی کیا ہے؟ مٹی ہے. تو یوں اگر آپ عملیات اور روحانیت کی دنیا کے مسافر ہیں اور آپ لکڑ یا پتھر کی تسبیح استعمال کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو نفع ہوگا، سب سے زیادہ نفع ہوگا. اب آگے جا کے لکڑ کون سی ہونی چاہیے، پتھر کون سا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ لکڑ بھی کئی طرح کی ہے اور پتھر بھی کئی طرح کے ہیں. اب ان باتوں کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، ان باتوں کا فیصلہ آپ کا استاد کرے گا، مرشد کرے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر ان باتوں کا فیصلہ آپ کا عمل کرے گا کہ آپ عمل اس مالا کے اوپر، گانی کے اوپر کون سا کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پتھر کی تسبیح لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پتھر کی تسبیح میں آپ پتھر لیتے ہیں عقیق کا. کون سا؟ عقیق کا. اب آپ نے عقیق لے لیا اور ادھر سے آپ نے عمل شروع کر دیا، یا رحمانو یا رحیم. توجہ رکھیے گا، پتھر کون سا لے لیا؟ عقیق. اور عمل کون سا شروع کر دیا؟ یا رحمانو یا رحیم.
اب یا رحمانو یا رحیمو یہ ذکر جمالی ہے، اس کی تاثیر جمالی ہے. جو پتھر آپ نے عقیق لیا اس کی تاثیر بھی جمالی ہے. اب آپ کے اندر جمال اتنا آ جائے گا کہ آپ بالکل نہ کن چپائے رڑکو گے تو نہ نک چپائے رڑکو گے، یعنی بالکل آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. تو جو مٹ جاتا ہے آج کے دور میں اسے کوئی جینے نہیں دیتا. اللہ کے ہاں تو وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، لیکن دنیا پھر اسے جینے نہیں دیتی. یعنی اگر آپ نے عقیق کی تسبیح لی، اس کے اوپر ذکر کیا ذکر جمالی، جس طرح میں نے ایک مثال دی، یا رحمان یا رحیم یہ ذکر جمالی ہے، یا غفار یا ستار ذکر جمالی ہے، یا حمید یا مجید یہ ذکر جمالی ہے. اس طرح کا کوئی ذکر آپ نے کیا اس تسبیح کے اوپر، تو آپ کے اندر جمال کا غلبہ بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ جمال کا غلبہ ہو جائے گا. اب ہوتا کیا ہے، آپ ذکر کرتے ہیں یا ممیت، ذکر جلالی ہے. آپ ذکر کرتے ہیں یا جبار یا قہار، ذکر جلالی ہے. آپ پڑھتے ہیں سورہ لہب، ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں سورہ زلزال، آپ پڑھ رہے ہیں آخری دو کل، یا آپ پڑھ رہے ہیں چوتھا کل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بروج. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی اس طرح کے جو ذکر جلالی ہیں جب آپ وہ کریں گے اور آپ استعمال کریں گے پتھر کی تسبیح، اور پتھر کی تسبیح میں آپ عقیق کے دانوں کی تسبیح یا پتھروں کی تسبیح بنائیں گے، تو آپ کے اوپر کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو جلال کے ہے وہ نہیں آئیں گے. آپ کی روح بھی متحمل رہے گی اور آپ بدنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. کیونکہ جو عقیق کے دانے ہیں جب آپ ہاتھ میں یوں ان کو پھیریں گے، پکڑیں گے، آپ کے ہاتھوں کے ساتھ وہ مس کریں گے، آپ کے بدن کے ساتھ مس کریں گے، تو جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے، جتنے بھی اثر بد ہیں وظائف کے، جتنے بھی جلالی اثرات ہیں، آج کی زبان میں سائنٹیفکلی اس کو کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریڈیشن، جتنی بھی ہوں گی وہ عقیق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. عقیق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، نیگیٹو انرجی کو عقیق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ہے، بلڈ پریشر کے شکار ہیں، ان کے لیے کیا ایڈوائز ہماری شریعت کرتی ہے؟ عقیق. جب صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، غصے کی شکایت کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیق ایڈوائز کیا کہ آپ عقیق پہنو، یعنی پتھر عقیق پہنو. تو جب آپ کوئی ذکر جلالی کرتے ہیں اور آپ کا استاد واقعی استاد ہے، کامل ہے، کرنی والا ہے، شعور والا ہے، نظر والا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا کہ اگر تیری جیب گنجائش دیتی ہے تو نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے، یا ممیتو پڑھنا ہے، یا مذلو پڑھنا ہے، یا منتقمو پڑھنا ہے. اس طرح کے جلالی اذکار کرنے ہیں. سورہ لہب پڑھنی ہے، سورہ زلزال پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، آخری دو کل پڑھنے ہیں، چوتھا کل پڑھنا ہے، سورہ بروج پڑھنی ہے، سورہ طارق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے جلالی اذکار جب آپ نے کرنے ہیں اور تیری مالی حیثیت ہے کہ تو پتھر کی تسبیح یا مالا خرید سکتا ہے، تو عقیق کی تسبیح استعمال کرو. وہ تسبیح آپ کو ڈگمگانے نہیں دے گی. جو ہی انرجی زیادہ ہوگی وہ تسبیح اپنے اندر، وہ پتھر اپنے اندر جذب کرتا جائے گا. جو ماحول کے اندر بھی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے وہ عقیق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. جو آپ کے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی عقیق اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. دیکھیں اب یہ لکڑ کی تسبیح ہے تو میں یہاں رکھ دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں اٹھاتا ہوں تو یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اے سی کی وجہ سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کولنگ ہے وہ اس کے اندر جذب ہو رہی ہے. تو پتھر تو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ کرے گا کیونکہ وہ گڈ کنڈکٹر ہوتا ہے، لکڑ بیڈ کنڈکٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو پتھر ہے، شیشہ ہے، لوہا ہے، سٹیل ہے، وہ گڈ کنڈکٹر میں آتے ہیں اور لکڑ کس میں آتی ہے؟ بیڈ کنڈکٹر میں. جس طرح بجلی کا کوئی کام بھی ہو تو آپ وہاں لوہا استعمال نہیں کرتے، آپ لکڑ کے ساتھ اس تار کو اونچے نیچ کرتے ہیں. چھیڑخانی کرنی ہو یا اس کو اتارنا چڑھانا ہو، جو بھی کرتے ہو آپ لکڑ استعمال کرتے ہیں.
تو یہ بیڈ کنڈکٹر ہے. بیڈ کنڈکٹر ہونے کے باوجود یہ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو جب یہاں پہ عقیق کی تسبیح پڑی ہوگی تو جو ماحول کے اندر انرجی ہے وہ فوراً اس کو کیا کرے گی؟ اپنے اندر ایبزارب کرے گی. تو ماحول کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ عقیق کی تسبیح اپنے اندر ایبزارب کر لے گی. اسی طرح جب آپ یوں اپنے ہاتھوں میں پکڑیں گے، پڑیں گے، مس کریں گے تو جتنی آپ کے بدن کے اندر بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ عقیق کے اندر چلی جائے گی. آپ کو کوئی اتارے کرنے کی ضرورت نہیں. ایک تسبیح عقیق کے دانوں کی اگر آپ لے آتے ہیں، آپ کے اوپر جتنا بھی جادو ہے، تھوڑا بہت یا روٹین کا آپ گھر میں ذکر کریں گے، تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یا اور کوئی کسی نے ذکر بتایا ہوا چھوٹا موٹا عمل ہے، وہ آپ عقیق کی تسبیح پہ کرتے رہیں گے تو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کے ذکر سے انرجی برن آؤٹ بھی ہوتی رہے گی اور بقیہ جو رہ جائے گی وہ مس کرنے کی وجہ سے اسی تسبیح کے اندر ایبزارب بھی ہوتی جائے گی، یعنی وہ نیگیٹیوٹی ختم کرنے کا ذریعہ. تو یہ بات میں نے نہیں طے کرنی، یہ بات آپ کے استاد نے طے کرنی ہے کہ وہ آپ کو کون سا عمل کروا رہا ہے اور آپ کی مالی حیثیت کیا ہے. کیوں؟ عقیق کی تسبیح مہنگی ہے، اب ہر بندہ تو نہیں خرید سکتا، اس لیے عقیق کی تسبیح ہر عمل کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتی. کسی عمل کے لیے کوئی اور پتھر ہوگا، کسی عمل کے لیے کوئی اور پتھر ہوگا. میں نے تو ایک محض مثال دی ہے. جبکہ لکڑ کی جو تسبیح ہے وہ بھی کئی طرح کی ہے، وہ بھی کئی طرح کی ہے، لیکن لکڑ کی تسبیح ذکر جلالی کے لیے بھی چلے گی، لکڑ کی تسبیح ذکر جمالی کے لیے بھی چلے گی. اس کا نفع یہ ہے کیونکہ اس کی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے لکڑ کی. ہاں، لکڑ میں اگر زیتون کی لکڑ مل جاتی ہے، سندل کی لکڑ مل جاتی ہے تو وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. یعنی سندل کی بنی ہوئی تسبیح آپ کو مل جاتی ہے تو وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اس طرح ہڈی ہے تو اونٹ کی ہڈی کی بنی ہوئی تسبیح اگر آپ لے لیتے ہیں تو جس طرح عقیق کی بنی ہوئی مالا نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کرتی ہے، اسی طرح اونٹ کی ہڈی سے جو تسبیح بنتی ہے وہ بھی نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے. اس سے آگے اگر آپ اجوا کھجور کی گٹھلیوں سے تسبیح بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اپنے اندر نیگیٹو انرجی کو بہت زیادہ ایبزارب کرتی ہے. اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ تو اس کا انحصار آپ کے اوپر ہے، اس کا انحصار ان اعمال کے اوپر ہے جو آپ نے اعمال اس مالا کے اوپر، اس گانی کے اوپر کرنی ہے. اس کا انحصار آپ کے استاد کے اوپر ہے کہ اس نے آپ کو کیا تجویز کیا ہے. میں نے صرف آپ کو معلومات دینی ہے، آپ کو اسرار سمجھانے ہیں. جس طرح عمل کا انتخاب کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط برتنا پڑتی ہے، اسی طرح تسبیح کا انتخاب کرتے ہوئے بھی آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے. تسبیح کا انتخاب ٹھیک ہوگا، عمل کا انتخاب ٹھیک ہوگا، کروانے والا کامل ہوگا تو تقدیر میں اگر ناکامی لکھی ہے وہ الگ بات ہے، اب حالات آپ کو ناکام نہیں کر سکتے. تو اللہ، ہم جب تقاضے ہی پورے نہیں کرتے تو ہماری ناکامی پھر یقینی ہو جاتی ہے، اس لیے امت جو ہے وہ برباد ہوتی جا رہی. تو یوں تسبیح کسی بھی چیز کی، مالا یا گانی کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو سکتی ہے. جب اس کے اوپر آپ اللہ کی پاکی کو، اللہ کی حمد کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی صفات کو بیان کریں گے تو وہ گانی، وہ مالا، ٹھیک ہے، تسبیح میں بدل جائے گی، وہ کہلوائے گی تسبیح. ٹھیک ہے. اور یہ مالا پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، پلاسٹک کی بھی ہو سکتی ہے، ہڈی کی بھی ہو سکتی ہے، شیشے کی بھی ہو سکتی ہے اور لکڑ کی بھی ہو سکتی ہے. میں نے صرف بات کی ہے دو کی، لکڑ اور پتھر. لکڑ بھی کئی طرح کی ہے اور پتھر بھی کئی طرح کے. ہاں، لکڑ کوئی بھی ہو تمام اذکار کے لیے چلے گی، تمام اذکار کے لیے چلے گی. اسی طرح پتھر عقیق ہو تمام اذکار کے لیے چلے گا. آپ پتھر لے لیتے ہیں مرجان، پتھر لے لیتے ہیں یاقوت، وہ تمام وظائف کے لیے نہیں چلے گا، اس کا سکوپ بہت محدود ہو جائے گا. وہ اگر آپ کسی سے پوچھے بغیر تسبیح بنا کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ 8-10 لاکھ روپے کی تسبیح بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یاقوت کی، اور آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہو، اگر اس کا مزاج آپ کے مزاج کے ساتھ نہ ملا، پھر اس کے اوپر جو عمل کر رہے ہو اس عمل کا مزاج آپ دونوں کے ساتھ نہ ملا تو پھر ٹنگے نہیں اور ٹنگے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے جیسے راکٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا، یہ عمل نے کرنا ہے، اور عمل کا فیصلہ مرشد نے کرنا ہے. یہ کام کرنے والے مرشد کے ہیں، یہ آپ کے کرنے والے کام نہیں ہیں.
تو مرشد یہ فیصلہ عمل کے مطابق کرے گا اور آپ کی حیثیت کو دیکھے گا، آیا آپ افورڈ کر سکتے ہو کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن دو کامن چیزیں میں نے بتا دی ہیں تاکہ غریب امیر کسی کو پریشانی نہ ہو۔ عملیات اور روحانیت کی دنیا میں دو تسبیحاں یا دو طرح کی تسبیحاں آپ یا دو طرح کی مالا یا گانیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہے لکڑ اور دوسری ہے پتھر، تیسری نہیں ہے، تیسری نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہے، جس طرح میں نے ہڈی کی بتائی ہے اس کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہے۔ باقی آپ نے عمومی ذکر کر رہے ہیں، عوام الناس ہے تو عوام الناس کے کیا کہنے، وہ جس پہ مرضی کرتی رہے اور نہ بھی کرے انہوں نے کون پوچھنا لائے۔ ہم تو اصول و ضوابط کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو لکڑ نہیں ملتی زیتون کی یا سندل کی تو کوئی بھی لکڑ ہوگی وہ چلے گی، کوئی بھی لکڑ ہوگی وہ چلے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ لکڑ کیکر کی نہ ہو، کیکر کی نہ ہو، بس اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیکر کی جو لکڑ ہوتی ہے اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کیکر کا درخت حیات ہوتا ہے، یعنی اس کو جب کاٹا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کی جو تسبیح ہوتی ہے بنی ہوئی، اس کے اندر ہیلنگ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیوں؟ کھجور کے درخت کے اوپر مسلمان جنات کا بسیرا ہوتا ہے، فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور کھجور کا جو درخت ہے اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہے اور کیکر کی نسبت جہنم کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر خبیث روحیں، بدروحیں اور غیر مسلم شیاطین جنات کیکر کے اوپر ہوتے ہیں، جھاڑیوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جو درخت بیری کا ہے یا جو درخت کھجور کا ہے اس کے اوپر مسلمان جنات اور ملائکہ ہوتے ہیں۔ تو جو تسبیح اس لکڑ کی بنی ہوگی وہ آلریڈی انرجائزڈ ہے، اس کے اندر آلریڈی روحانیت ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہ تسبیح پکڑیں گے تو آپ کو جمائیاں نہیں آئیں گی بلکہ وہ نیگیٹو انرجی ختم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ شرط یہ ہے حلال کے پیسوں سے لی ہو، یہ بھی شرط ہے۔ تسبیح خریدنا کمال نہیں ہے، حلال کے پیسوں سے خریدنا سب سے بڑا کمال ہے۔ چاہے کہنے کو 100 روپے کی ہے یا کہنے کو 1000 روپے کی ہے، پیسہ حلال کا ہو تو انشاءاللہ پھر برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ تو مختصر یہ، اگر آپ عملیات اور روحانیت کی دنیا کے مسافر ہیں تو آپ نے پلاسٹک کی تسبیح، کاؤنٹر، ٹھیک ہے، ایکریلک کی تسبیح، اس طرح کی تسبیحیں استعمال نہیں کرنی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ مشاہدہ اور تجربہ کر سکتے ہیں، احتیاطاً نہیں کرنی۔ وہ نفع نہیں ہوگا جو آپ کو ہونا چاہیے۔ اگر نفع اٹھانا ہے تو تسبیح لکڑ کی استعمال کرو گے، نفع اٹھانا ہے تو تسبیح پتھر کی استعمال کرو گے۔ اگر آپ کو اسرار کا علم نہیں ہے، لکڑ کی اقسام کا علم نہیں ہے، پتھر کی اقسام کا علم نہیں ہے، تو آپ چپ کر کے عقیق کی تسبیح لے لو اور چپ کر کے لکڑ جو بھی ہاتھ آتی ہے اس کی تسبیح لے لو۔ صرف میں نے بتایا کہ وہ کیکر کی نہیں ہونی چاہیے، باقی کوئی بھی درخت ہو اس کے لکڑ کی تسبیح بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کھجور کی گٹھلیوں کی بنی ہوئی ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی ہے۔ تمام جلالی اور جمالی وظائف اور اذکار کے ساتھ چلے گی۔ اسی طرح عقیق کی تسبیح لے لیتے ہیں، وہ تمام جلالی اور جمالی اذکار کے ساتھ چلے گی۔ باقی جو تسبیحاں ہیں وہ عوام الناس تو کر سکتے ہیں، عامل کو وہ نفع نہیں دے گی۔ یعنی کاؤنٹر ہو گیا، ایکریلک کی ہو گئی، پلاسٹک کی ہو گئی، کسی ہڈی کی ہو گئی، یہ عامل نے استعمال نہیں کرنی، یعنی جو اوراد و وظائف کرنے والے ہیں وہ یہ تسبیحاں استعمال نہیں کرے۔ سوال نمبر ہے جی 3، یا تیسری بنیادی بات جو تسبیح کے ساتھ جڑی ہے وہ یہ ہے کہ تسبیح کتنے دانوں کی ہونی چاہیے؟ 33 یا 100؟ 33 دانے ہونے چاہیے یا 100 دانے ہونے چاہیے؟ یہ دیکھیں جو میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے یہ لکڑ کی ہے اور یہ 33 دانوں کی ہے۔ تسبیح عمومی طور پہ 2 تعداد میں بازار میں دستیاب ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی کو کہتے ہیں 33 اور بڑی ہوتی ہے 100 دانوں کی۔ اب اس کا انحصار ہے آپ کے عمل کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ عمل کے اوپر۔ اب آپ تسبیح آپ عمل کر رہے ہیں چھوٹا سا، کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا، یعنی آپ نے سورہ یاسین 21 بار پڑھنی ہے تو آپ کو 100 دانوں کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام اسی سے چل جائے گا۔ یا آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں 21 بار روزانہ، وہ اس سے بھی کام چل جائے گا۔ 33 بار پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے بھی کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ درود تاج پڑھ رہے ہیں روزانہ 21 بار، وہ اس سے بھی کام چل جائے گا۔ تو تسبیح کی جو دانوں کی تعداد ہے اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی لینتھ کتنی ہے، اس کی گنتی کتنی ہے، اس کی تعداد کتنی ہے۔ عمل ہی وہ چھوٹا ہے
یعنی آپ نے کوئی عمل کر رہا ہے وہ 10 بار روزانہ پڑھنا ہے, 11 بار روزانہ پڑھنا ہے, 30 بار روزانہ پڑھنا ہے, 27 بار روزانہ پڑھنا ہے, تو پھر بہتر ہے کہ آپ چھوٹی تسبیح لیں, پھر چھوٹی تسبیح لیں. اور اگر آپ کا عمل ہے 100 بار والا, ٹھیک ہے, 100 بار والا ہے یا 70 بار پڑھنے والا ہے یا کئی 100 بار پڑھنے والا ہے, تو پھر آپ تسبیح 100 دانوں والی لیں گے. پھر آپ تسبیح کیا کریں گے؟ 100 دانوں والی. تو یہ بات طے میں نہیں کر سکتا, یہ بات طے کرے گا کہ تسبیح 33 دانوں والی لینی ہے یا تسبیح 100 دانوں والی لینی ہے. یہ عمل نے طے کرنا ہے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کی تعداد کتنی ہے, یعنی آپ نے تکرار کتنی کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ فلق ناس والا عمل کر رہے ہیں, آپ نے 21 بار پڑھنا ہے, 21 بار سورہ فلق, 21 بار سورہ ناس, تو آپ کو 100 دانوں کی ضرورت نہیں. آپ کا کام جو ہے یہ 33 پہ بھی چل جائے گا. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے عمل کی تعداد کتنی ہے. آپ 33 والی بھی لے سکتے ہیں اور 100 دانوں والی, 100 دانوں والی تسبیح بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ ہو گیا جی 3 سوال یا 3 باتیں تسبیح سے جو جڑی ہوئی ہیں. چوتھی بات بڑی اہم ہے, چوتھی بات بڑی اہم ہے, تسبیح کیسے پکڑتے ہیں اور پھیرتے کیسے ہیں. تسبیح پکڑتے کیسے ہیں, پھیرتے کیسے. اگر آپ کو آج شافعی کی یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کو وظائف اور عملیات کی دنیا میں, روحانیت کی دنیا میں ناکام ہونے کی وجہ سمجھ آ جائے گی. یہ بہت بڑی وجہ ہے. دیکھیں میں کئی بار لوگوں کو دیکھا ہے, خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے, کبھی کسی انگلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں, کبھی کسی انگلی پہ رکھ کے کر رہے ہیں, کبھی اس ہاتھ میں پکڑ کے کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی یہ دانا آگے کو ایسے گرا رہے ہیں, ایسے کر کے گرا رہے ہیں, کر کے پڑھ رہے ہیں, اور کبھی پیچھے کو کر کے پڑھ رہے ہیں. یعنی کوئی اصول نہیں ہے. پھر وہی بات عوام الناس کی بات نہیں ہو رہی. تسی جڑے کام لگے ہو, جڑے دھیانے لگے ہو, جڑے کھیڈے پے ہو, تسی کھیڈ دے رہو. یہ بات ہو رہی ہے جنہوں نے سیکھنا ہے, جو عملیات اور روحانیت کے مسافر ہیں یا مسافر بننا چاہتے ہیں, وہ سیکھ کر آئیں گے, وہ تربیت لے کر آئیں گے. جس طرح ذکر کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایسے ہی تسبیح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. پہلی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ تسبیح کو کبھی بھی بائیں ہاتھ سے نہیں کیا جاتا. کتنے لوگوں کو اب شرمندگی ہوگی کہ ہم تو پکڑتے ہی بائیں ہاتھ میں. الحمدللہ اب تک 30 سے زیادہ یعنی مور دین 30 بیانات ہو چکی ہے نیگیٹیوٹی پہ. جب میں نے پہلا بیان کیا مٹکے والا عمل کہ اپنا بایاں ہاتھ مٹکے میں پانی لے کے, کسی کٹورے میں پانی لے کے اس میں رکھنا ہے, اور ادھر دائیں ہاتھ میں تسبیح لے کر سورہ فلق ناس پڑھنی ہے. اس کے اوپر لوگوں کا فیڈ بیک آیا ہے, اے کیڑا راکٹ سائنس ہے گی, ادھروں بجلی بن رہی ہے, ادھروں نکل رہی ہے, اے کیڑا چکر ہے. میں نے کہا تم ذرا کر کے دیکھنا. پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے وہ عمل کیا اور جنہوں نے وہ کیا ہے ان سے پوچھو پھر کیا ہوا, ان سے پوچھو پھر کیا ہوا. اس بیان کے اندر پھر میں نے پوری سائنس کو بھی بیان کیا, لاجیکلی میں نے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی, وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو دایاں ہاتھ ہے, دائیں جو ہمارا طرف ہے, ادھر لطیفہ روح ہے, لطیفہ روح ہے. جب ہم ذکر اس طرف سے کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذکر روح میں سرایت کرتا ہے اور لطیفہ روح میں آتا ہے, لطیفہ روح میں آتا ہے. یہ جو بائیں طرف ہے, دایاں ہاتھ ہمارا جذب کرتا ہے, یعنی اس طرف سے انرجی داخل ہوتی ہے, ہیلنگ انرجی یا پوزیٹیو انرجی, اور ادھر سے نیگیٹو انرجی جو ہے وہ نکلتی ہے اگر ادھر سے داخل ہو رہی ہے. اس لیے جادو جب ہوتا ہے یا تو وہ بائیں پاؤں سے چڑھتا ہے یا وہ بائیں ہاتھ سے جسم میں داخل ہوتا ہے. تو نیگیٹو انرجی ادھر سے داخل ہوتی ہے اور ادھر سے نکلتی ہے, ادھر سے جو ہے وہ ہیلنگ انرجی داخل ہوتی ہے. جب آپ تسبیح اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کریں گے تو ادھر سے تو ہیلنگ انرجی داخل ہونی نہیں ہے, ادھر سے تو نیگیٹو انرجی داخل ہونی ہے. تو یہ آپ کی روح کو نفع نہیں دے گا. یعنی آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ یہ 2 دروازے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان ہے, یہ آؤٹ ہے. ہوں تسی ٹکرا ادھر ماری جاؤ تو میرا کی قصور ہے. جس طرح شیشے کا دروازہ ہوتا ہے نا, اس پہ ان اینڈ آؤٹ لکھا ہوتا ہے, لوگ تکا لائی آندے نے, پڑھنا نہیں کہ اتنے لکھے آئے, تکا لائی آنے. کوئی تکا پروگرام قوم ہے نا تو تکا لائی آنا ہے. اسی طرح یہ دروازہ داخل ہونے کا ہے دایاں,
اور بایاں دروازہ نکلنے کا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مبارک کام کو دائیں ہاتھ سے کرنے کی تعلیم امت کو فرمائی ہے. یعنی ہر جو اچھا کام ہے اس کو دائیں ہاتھ سے. تو دائیں طرف سے ہیلنگ انرجی داخل ہوتی ہے اور بائیں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں تو اسی طرف سے جو ہے وہ نیگیٹو انرجی داخل ہوتی ہے. دیکھیں ہم واش روم جاتے ہیں, استنجا کرتے ہیں, دائیں ہاتھ سے کرنے کی تعلیم ہے یا بائیں ہاتھ سے؟ اب مصافحہ کرنا اچھا کام ہے, ہم بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں یا دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں؟ اللہ بولو یہ ہاتھ کے اندر اتنی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. آپ کسی کو پیسہ بائیں ہاتھ سے دینا شروع کر دو اور بائیں ہاتھ سے, آپ دکاندار ہیں, آپ بائیں ہاتھ سے کیش لو, بائیں ہاتھ سے کیش دو, دنوں میں اجڑ جاؤ گے. آپ کو کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ بائیں ہاتھ سے کیش لو گے, بائیں ہاتھ سے کیش دو گے, برکت اٹھ جائے گی. کیوں؟ ادھر نیگیٹیوٹی ہے, نیگیٹیوٹی ہے. ہاں یہاں پہ ایک بات آ سکتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ بعض بچے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, بائی برتھ ہوتے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے. اس کی بات آپ ذہن میں نہ لے کر آئیں یا وہ سوال نہ لے کر آئیں, وہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ معاملہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. ہزاروں میں کوئی ایک بچہ یا بچی پیدا ہو گئی, اس کا وہ لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ فنکشنل زیادہ ہے, ایکٹیو ہے, یہ نہیں کرتا, وہ پھر لیفٹ ہینڈ سے جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو آپ جب لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے پیسہ دو گے, پیسہ لو گے, پیسہ دو گے, پیسہ لو گے, تو کیا ہوگا کہ نیگیٹو انرجی اتنی آئے گی. اب آپ دیکھو, میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں کوئی کھانے کی چیز دوں, کوئی پرچی پکڑاؤں, فوراً آگے بایاں ہاتھ کریں گے. مجھے خود غصہ بھی آتا ہے, شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میرے سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں, کوئی بیٹیاں ہوتی ہیں, مجھے ٹوکنا پڑتا ہے, میں روک لیتا ہوں کہ دایاں ہاتھ کرو. اللہ بولو آج اس قدر مسلمان گر گیا ہے کہ یہ کام بھی پیر کو سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی بایاں ہاتھ آگے کرنا ہے یا دایاں ہاتھ کرنا ہے. یعنی اس حد تک ہم گر گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ نے صرف مزے لیتے لیتے پیدا کر دیے, تربیت سارا پیر نے کرنی. پھر کہتے ہیں جی پیر سکھاتے کچھ نہیں ہے. تم نے 25 سال 30 سال 35 سال اولاد کو اپنے پاس رکھا, تم نے کیا سکھایا تھا؟ 25 سال کا بچہ ہمارے پاس آ کے مرید ہوتا ہے, 45 سال کا بندہ ہمارے پاس آ کے مرید ہوتا ہے, اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے مرشد کے آگے ہاتھ دایاں کرنا ہے یا بایاں کرنا ہے. جب بیٹھوں یہ دیکھیں ہوتا ہے. یعنی اگر میں 50 لوگوں کو مل رہا ہوں تو کوئی چیز دے رہا ہوں, لے رہا ہوں, ہر بندہ بایاں ہاتھ, عمومی طور پہ بایاں ہاتھ. کیوں؟ اب سوشل میڈیا پہ کمرشل دیکھیں جس میں کوئی کھانے پینے والی چیز ہے, خاص طور پینے والی, آپ کو کولڈ ڈرنک بائیں ہاتھ سے. آپ کے سارے سیاستدان ہیں, میں کسی کی عیب بیان نہیں کر رہا, آپ کو تحقیق کے لیے کام دے رہا ہوں, آپ کے ذمہ کام لگا رہا ہوں, آپ ان کو کھاتے پیتے دیکھیے گا یہ بائیں ہاتھ سے پیئیں گے. بیوروکریٹس ہیں, جو جتنا دنیا دار ہوگا وہ بائیں ہاتھ سے پیے گا. جتنے کمرشلز ہیں ان کے اندر آپ نوٹ کریں وہ بائیں ہاتھ سے. ٹاک شوز میں دیکھیں وہ چائے لانتی بدبخت بائیں ہاتھ سے پیئیں گے اور قوم کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, قوم کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, مدبر بنے ہوئے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہے ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے. اگر نبی کی نہیں مانتے تو سائنس کی مان لو. گورے کو تو غلام ہو, ان کے ایجنٹ ہو, تو گورے کی یہ بات مان لو کہ بائیں ہاتھ سے جب آپ کوئی بھی چیز ہولڈ کرتے ہو اس کے اندر نیگیٹو انرجی آ جاتی ہے. چائے پانی دودھ جو بھی آپ بائیں ہاتھ سے پیو گے شیطان ساتھ داخل ہو جائے گا, نیگیٹو انرجی آپ کے اندر جائے گی. اسی طرح تسبیح جب آپ بائیں ہاتھ سے کریں گے, جتنی آپ کی اللہ کے ذکر سے نیگیٹو انرجی برن آؤٹ ہونے کے لیے پازیٹیو انرجی جنریٹ ہو رہی ہے, وہ ساتھ کے ساتھ ہی کینسل ہوتی جائے گی. کیوں؟ جب آپ بایاں ہاتھ استعمال کرو گے نیک کام کے لیے تو ہیلنگ انرجی تو پیدا ہوگی, وہ تو ہونی کیونکہ اللہ کا ذکر ہے, ساتھ ساتھ نیگیٹو انرجی بھی پیدا ہوتی جائے گی. کیوں؟ نبی کی سنت کے خلاف ہوگا جو کام بھی تو نیگیٹو انرجی آئے گی, اللہ کے حکم کے خلاف جو کام بھی ہوگا نیگیٹو انرجی آئے گی. اب آپ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ہاتھ کون سا ہے؟ بایاں. اب ہیلنگ انرجی بھی پیدا ہو رہی ہے اور ساتھ نیگیٹو انرجی بھی پیدا ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر رہے ہیں. حضرت صاحب اسی تواڈے کو 21 دن پہلا آئے ساں, وہ اسی وظیفہ کیتا ہے تے اثر نہیں ہویا. اے سن لو ہن اثر کیوں نہیں ہویا. اب پہلی بنیادی بات جو میں نے سمجھا دی وہ کیا ہے کہ تسبیح کو ہمیشہ دائیں ہاتھ میں کرتے ہیں. کس میں کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ. اور اگر تسبیح یا آپ کا عمل چھوٹا ہے یعنی 11 بار تک ہے تو پھر آپ کوئی بھی مالا کوئی بھی گانی اپنے عمل کے لیے استعمال نہیں کریں. یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. مثال کے طور پہ آپ خضری عمل پڑھ رہے تو تسبیح پہ مت پڑھیں, اپنے ہاتھ کے پوروں پہ پڑھیں. سب سے زیادہ ہیلنگ انرجی یہ پروڈیوس ہوگی. آپ نے 7 بار درود شافیہ کبیر پڑھنا ہے,
سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں کل پڑھنے ہیں، تسبیح پڑھنی ہے، تو یہ 7 بار دائیں ہاتھ کے پوروں پہ پڑھو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھو، سب سے زیادہ ہیلنگ انرجی پیدا ہوگی۔ اب 2 باتیں ہم نے سمجھ لی کہ اگر عمل چھوٹا ہے تو ہم تسبیح ویسے استعمال نہیں کریں گے، کوئی مالا کو گانی استعمال نہیں کریں گے، ہم ہاتھ کے پوروں پہ اس کو کاؤنٹ کریں گے۔ اور دوسری بات ہم نے سمجھ لی کہ تسبیح آج کے بعد ہم نے بائیں ہاتھ میں ہولڈ نہیں کرنی، اپنے دائیں ہاتھ میں کرنی۔ اگلی بات، جب بھی تسبیح کرے، کوئی عمل کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، تسبیح 100 دانے والی ہیں اور تسبیح ہے 33 دانے والی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مینار۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینار۔ مینار کو اپنی طرف رکھتے ہیں، مینار کو اپنی طرف رکھتے ہیں۔ اب یہاں بڑا حساس نقطہ ہے، پیسے نہ دے آجے، اور لوگ پیسے سٹ دے نا، مولوی تقریر کر رہا تو پیسے سٹ دے، تسی نہ سٹے آجے، تسی اونج بھی نہ دے آجے، تسی گل سن لو توجہ دے نال۔ جب آپ نے تسبیح کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، کوئی عمل کر رہے ہیں، سورۃ قریش پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کوئی نام پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ جو مینار ہے اس کو آپ نے اپنی طرف رکھنا۔ ہم نے نفع دینا ہے یا نفع لینا ہے؟ لینا ہے، تو لینے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جب آپ نے کچھ لینا ہے تو یہ مینار آپ نے اپنی طرف رکھنا ہے، اپنی طرف۔ تو اب آپ مینار کو اپنی طرف رکھ کے ذکر کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دانہ ہے، یہ جو دانہ ہے، اس کو شہادت کی انگلی سے آپ نے پھیرنا ہے۔ اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، انگلی کون سی کھڑی کرتے ہیں؟ اس سے بولتے کچھ نہ بول ہے بھائی، یہ جو انگلی ہے اس کے اندر ساری روحانیت ہے، سارا کھیل اس انگلی کا ہے۔ جب آپ نے اس طرح رکھ کے تسبیح کر لی، تسبیح تو ہو جائے گی، تسبیح تو ہو جائے گی، لیکن سارا کھیل اس انگل کے اندر ہے۔ آپ نے جب تسبیح کر رکھنی ہے، ایک تو مینار اپنی طرف رکھنا ہے، اور دوسرا یہ جو شہادت کے ساتھ والی بڑی انگل ہے اس کے اوپر تسبیح آپ نے رکھنی ہے، اور یہ جو چھوٹی انگل ہے یہ باہر کو نکالنی۔ اب یہ تسبیح میرا پکڑنے کا انداز دیکھیں، انداز دیکھ لیے، یعنی یہ جو 2 انگلیاں ہیں ان کے اوپر آپ نے تسبیح یوں رکھنی ہے، تو یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ اندر والی سائڈ پر ہوں گی، اب یہ تسبیح ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو یوں گھمائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جو دانے آپ نے پھیرنے ہیں وہ ان 2 انگلیوں سے پھیرنے ہیں، اور تسبیح جو ہے وہ ان 2 انگلیوں کے اوپر آپ نے رکھنی ہے، اور تیسری انگل جو چھوٹی انگلی ہے اس سے باہر آپ نے نکال دینی۔ یہ ہوگا تسبیح کا انداز، یہ والا۔ اس انداز سے آپ تسبیح کریں گے تو نفع ہوگا۔ اور مینار کیا رکھیں گے؟ اپنی طرف۔ اب آپ نے اگلی بات بڑی توجہ کے ساتھ سنی۔ اب دیکھو، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تسبیح ہو گئی مکمل۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر انہوں پھیرا دے دینے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ یہ تسبیح ہے آپ کے 100 دانوں کی، آپ نے کوئی ذکر جو ہے وہ 100 بار کر لیا، کرتے 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 اب یہ آ گیا اللہ اکبر میں، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں تک پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اب اس مینار کو ایسے الٹا نہیں دینا، بس اس کو پر اپنے پڑھ لیا، اب آپ اس کو ایسے پکڑ کے دوبارہ بدلیں گے، اس کی سائیڈ کو بدلنا ہے، اس کو نہیں کر دینا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے یہ تسبیح 33 دانے والی ہے یا تسبیح ہے 100 والی، آپ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، یہ سارا پڑھتے گئے، یہاں پہ آ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ، یہ ہو گئے 33۔ اب یہ مینار کو ایسے کر کے آگے نہیں، اب یہ اس ہاتھ سے آپ پکڑیں گے اور تسبیح کو رخ بدل کے مینار کو اندر کر لیں۔ مینار کو الٹانا نہیں ہے، یہ روحانیت کے اندر بہت بڑا راز ہے۔ آپ نے تسبیح کو جدھر سے شروع کیا تھا، جس دانے سے شروع کیا تھا، دوبارہ اسی دانے سے آپ پڑھنا شروع کریں گے۔ مینار کے اوپر جمپ اوور نہیں کرنا، مینار کو آپ نے پھلانگنا نہیں ہے، جمپ اوور نہیں کرنا، آپ نے تسبیح کا رخ بدل لینا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ اور اگلی بات، تیسری بات جو بڑی اہم ہے
کہ عملیات اور روحانیت کی دنیا میں جب آپ تسبیح کرنے کے لیے بیٹھے اس کے دو انداز ہے. چار زانو ہو کر بیٹھے, یا تو آپ چار زانو ہو کر بیٹھے یا پھر آپ دو زانو ہو کر بیٹھے جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں. جب آپ نے تسبیح پکڑ لی, آپ نے مینار اپنی طرف کر لیا, اب آپ ذکر کر رہے ہیں. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہو تو یہ جو تسبیح ہے یہ آپ کی ناف سے نیچے نہ جائے. جب آپ تسبیح کر رہے ہوں روحانیت میں, عملیات کی دنیا میں, جب آپ نے تسبیح کے ساتھ موکلات کا نظام ایکٹیویٹ کرنا ہے, جس تسبیح کو آپ نے زندہ کرنا ہے, اس تسبیح کو آپ نے اپنی ناف سے نیچے نہیں جانے دینا. یعنی ایسے نہیں تسبیح کرنی جس طرح یہ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا جس طرح ہم مسلے پہ بیٹھ کے کر رہے تو جائے نماز پہ لگ رہی ہوتی ہے, زمین پہ لگ رہی ہوتی ہے. جس طرح میں اب یہاں بیٹھا ہوں تو یہ نیچے بھی لگ رہی ہے, اب میری ناف سے نیچے ہے, ناف سے نیچے ہے. اس تسبیح کو ناف سے اوپر رکھنا ہے. کیوں؟ میں آپ کو دل زندہ اور تسبیح زندہ کرنے کا طریقہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تم عملیات کی دنیا میں آؤ تمہارا دل بھی اللہ زندہ کر دے, اور جس چیز کو تم ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو وہ بھی زندہ ہو جائے, تاکہ تمہارا یقین اور ایمان بڑھے کہ جس چیز کو پکڑ کے مردہ کو میں اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے وہ زندہ ہو گئی ہے, میرے دل کا عالم کیا ہوگا. تو آپ کا یقین بنے, آپ کا ایمان, کیونکہ دل تو آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو یہ آپ کو نظر آئے. جب آپ اس تسبیح کو ناف سے نیچے رکھیں گے تو یہ تسبیح زندہ نہیں ہوگی, اس کے اندر روحانیت نہیں آئے گی. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ ناف سے نیچے کیوں نہیں کریں گے؟ ناف سے نیچے سفلی دنیا شروع ہو جاتی ہے, ناف سے نیچے جادو کی دنیا شروع ہو جاتی ہے, ناف سے اوپر علوی دنیا ہے, روحانیت ہے. جو علوی موکلات ہیں ان کا تعلق ناف سے لے کر پیشانی تک ہے, ماتھے تک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ لطیفہ نفس ہے, یہ اس کا سر ہے اور یہ اس کی جڑ ہے. یہ لطیفہ سلطان الاذکار, یہ لطیفہ قلب, روح, سر, خفی اور اخفا, 5 لطائف یہاں ہیں. یہ ساری روحانیت ناف پہ آ کر ختم ہو جاتی. اب یہ اس کا الٹ ہے, اس کا الٹ جو ہے وہ ہمارے گھٹنوں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے. یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ سفلی دنیا ہے, منتر کی دنیا ہے, جنتر کی دنیا ہے, تنتر کی دنیا ہے, ینتر کی دنیا ہے, اور یہاں ناف سے لے کے یہاں تک یہ علوی دنیا ہے, یہ روحانیت کی دنیا ہے, یہ نوری عملیات کی دنیا ہے. اس کا تعلق ناف سے لے کے یہاں تک ہے, تو اس کا الٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک ہے. جب آپ تسبیح کو اس ناف سے نیچے گرائیں گے تو ادھر سے نیگیٹو انرجی بھی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے جس تسبیح کو آپ نے اللہ کے ذکر سے زندہ کرنا ہے اس کو یوں رکھ کر پڑھنا, چاہے وہ چھوٹی تسبیح ہے جسے میں نے پکڑی ہے تو چاہے وہ بڑی تسبیح ہے. اور اگر ایسا آپ سے ممکن نہ ہو, آپ کا عمل لمبا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ 2 زانوں بیٹھے ہیں یا آپ 4 زانوں بیٹھے ہیں, اپنی رانوں کے اوپر آپ سرہانہ رکھ لیں. کوئی ترپائی ہے پلاسٹک کی یا کس لکڑ کی, وہ ترپائی رکھ لے, تو آپ کے ہاتھ کو وہ کونی کو وہ سپورٹ بھی مل جائے گی اور آپ کو پڑھنا بھی آسان. اور اگر تسبیح ہے ہی ایک ہے تو پھر تسبیح کو آپ نے زندہ کرنا ہے, اتنا بڑا معجزہ آپ نے دیکھنا ہے, تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ یوں رکھ کے آپ تسبیح کریں, یا اس طرح دوسرا ہاتھ ہے اس کی سپورٹ دے لے اپنے آپ کو, یا جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہے. یعنی یہ تسبیح نیچے نہیں جانی چاہیے. 3 باتیں سمجھ آ گئی. اب آپ نے تسبیح کر لی, مثال کے طور پہ اس تسبیح کے اوپر آپ سورۃ قریش پڑھ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سورۃ قریش کا عمل کر رہے ہیں. روزانہ 70 بار آپ پڑھتے ہیں یا 111 بار آپ پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے تسبیح کر لی, اس تسبیح کو کر کے ایسے نہیں رکھ دینا. میں یہ رو رہا ہوں کہ ناف کے نیچے نہیں جانی, تسی پڑھ کے سوڑ دیتی ہے. حلالو, یہی وہ ہماری غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں روحانیت نہیں ملتی, ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس تسبیح کے اوپر ہم نے پڑھا یا حنانو یا منانو, یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. ہم نے پڑھا یا رحمانو یا رحیمو, کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. اللہ کی صفات کو بیان کیا. یہ قرآن ہے, مثال کے طور پہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کے اوپر جو غلاف ہے, ہوتا ہے نا, ہم نے گھروں میں غلاف چڑھایا ہوتا ہے, یا کعبۃ اللہ ہے اس کا غلاف ہے. کعبۃ اللہ کا غلاف آپ کے پاس ہو, آپ سونگ کے دے کے زیارت کر کے اس کو یوں پھینک دو گے. اسی طرح قرآن مجید آپ صبح تلاوت کے لیے اگر کھولتے ہیں
تو کیا اس کا غلاف یوں پھینک دیتے ہیں؟ کیوں نہیں پھینکتے؟ کہ اس غلاف کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے. جب غلاف کو، قرآن کے غلاف کو آپ نہیں پھینکتے، اس کا ادب کرتے ہیں کہ یہ قرآن سے مس کر گیا ہے، تو وہی ادب ہوگا جو قرآن کا ادب ہے. قرآن کی جو کتاب ہے اس کے ساتھ جو جلد ہے، جلد کا بھی وہی ادب ہوگا جو قرآن کے الفاظ کا یعنی کلام اللہ کا ہے. تو اس لکڑ کی اب نسبت تیرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے. تو اس تسبیح کا وہی ادب آپ کریں گے جو اللہ کے نام کا کیا جاتا ہے. اللہ کا نام دیکھ کے پڑھ کے زمین پہ پھینک دو گے؟ زمین پہ پھینک دو؟ نہیں پھینکو گے نا. تو جس تسبیح پہ پڑا ہے اس تسبیح کو نیچے پھینک دو گے. اگلی بات اگر شرم آ جائے تو یہ گلاس پانی کا لیا، اس کے اوپر خضری عمل پڑا، اب یہ پانی زمین پہ پھینک دو گے؟ نہیں پھینکو گے. کیوں نہیں پھینکو گے؟ کہ پانی کے اوپر خضری عمل قرآن پڑھ کے، چاروں کل پڑھ کے آپ نے پھونکا ہے. اس تسبیح پہ جو لاکھوں بار پڑا ہے اس طرف دھیان کبھی نہیں گیا، ادھر دھیان کبھی نہیں گیا. اللہ والو، یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے امت کو ٹونگ کے رکھ دیا پکڑ کے. میں نے آپ کو دلائل دیے ہیں. قرآن کے ساتھ غلاف مس کر گیا تو آپ کو ادب کرنا پڑے گا. جلد مس کر گئی، آپ کو ادب کرنا پڑے گا. اسی طرح پانی ہے، اس کے اوپر قرآن پڑھ کے آپ نے پھونک دیا، آپ کو ادب کرنا پڑے گا. ایک مالا، ایک گانی تھی، اس کے اوپر اللہ نے، اس کے اوپر آپ نے اللہ کی پاکی کو بیان کر دیا، تسبیح کر لی. اب اس کی نسبت اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو گئی. اب آپ کو وہی ادب کرنا پڑے گا جو اللہ کے نام کا ادب کیا جاتا ہے. تو کیا اللہ کا نام کاغذ پہ لکھ کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں؟ اب ہمارے گھروں میں تسبیح وہاں رل رہی ہے، وہاں رل رہی ہے، وہ کہیں لٹکائی ہوئی ہے، کبھی جیب میں ڈال لی اور کبھی یوں کھیل رہے ہیں. اور آج کل عرب جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنا روایتی ڈانس کرنے کے لیے وہ تسبیح کو گھماتے ہیں. عربوں کے نوجوان انہوں نے یہ کھیل بنایا ہوا ہے. تو جو پھر اللہ کے نام کی توہین کرتا ہے، اللہ پھر سفلی دنیا میں اس کو دھکا دے دیتا ہے. یعنی وہ گرتا ہی جاتا ہے، گرتا ہی جاتا ہے، گرتا. تو جو اللہ کے نام کی جتنی تعظیم کرے گا، اللہ بشر حافی کی طرح اسے اٹھاتا ہی جاتا ہے، اٹھاتا ہی جاتا ہے. اگر بشر حافی رحمہ اللہ نے اللہ کے نام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا دیکھا، اس نام کی تعظیم کی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے بشر حافی، جب میں نے تجھے دنیا سے اٹھایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، اس وقت تیرے سے بڑھ کر کوئی مجھے محبوب نہیں تھا. اللہ نے وہ مقام اور عزت دیا کس بات پہ؟ کہ اللہ کے نام کی تعظیم کی. تو جس مالا اور گانے کے اوپر آپ نے کوئی عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، کوئی چلہ کیا ہے، کوئی ریاضت کی ہے، اس کو پھر آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. اس کے لیے ایک ڈبی رکھے. جب آپ نے پڑھ لی تو اس ڈبی کے اندر کوئی غلاف ہے تو اس غلاف کے اندر ڈال کر رکھنی ہے. یہ باتیں کن کے لیے ہیں؟ جو روحانیت اور عملیات کے مسافر ہیں، جنہوں نے اس تسبیح کو زندہ ہوتے دیکھنا ہے. یہ باتیں عوام کے لیے نہیں ہیں. اب یہ ساری موٹی موٹی باتیں جو تسبیح کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ حضرات کو گوش گزار کر دی ہیں. پانچویں بات، آگے پانچویں بات یا پانچواں سوال یہ ہے کہ تسبیح اور خوشبو کا کیا تعلق ہے. دیکھیں، ہر عمل کی ایک خوشبو ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک خوشبو ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ ایک خوشبو کو رجسٹر کرواتے ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کے موکلات خود جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشبو پسند ہے، اس عمل کے ساتھ یہ خوشبو استعمال کرو گے تو آپ کو نفع سے آتی. اس طرح سورہ مزمل کا آپ نے عمل کرنا ہے تو اس کے ساتھ آپ عود یا عنبر خوشبو استعمال کریں گے تو آپ کو نفع بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ گلاب استعمال کریں گے، یعنی روح گلاب استعمال کریں گے تو آپ کو نفع ہوگا. کرنے کو کوئی بھی خوشبو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عود نمبر 1، عنبر نمبر 2 اور روح گلاب نمبر 3. تو ہر عمل کی ایک خوشبو ہوتی ہے. جس طرح ہم انسان ہیں تو ہمیں کسی کو عنبر پسند ہے، کسی کو عود پسند ہے، کسی کو مسک پسند ہے، کسی کو روح گلاب پسند ہے، کسی کو فواکہ پسند ہے. ہر بندے کو الگ الگ ہوتی. اسی طرح جو موکلات ہیں
ان کو خوشبو الگ الگ پسند ہوتی. اسی طرح جو حروف ہے قرآن کے یا اللہ کا ذکر ہے یا جو وہ آپ عمل کر رہے ہیں، ہر عمل کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. تو جب آپ نے جو خوشبو کا انتخاب کیا ہے وہ خوشبو عمل کی خوشبو کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو روحانیت اور نورانیت عمل کی بڑھ جائے. جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ سورہ مزمل کا عمل کرتے ہیں تو آپ عنبر، عود یا روح گلاب میں سے کوئی خوشبو استعمال کریں گے تو آپ کو نفع زیادہ ہوگا. اس طرح درود پاک کا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ روح گلاب استعمال کریں گے تو سب سے زیادہ نفع ہوگا. وہاں عنبر سے نفع نہیں ہوگا، عود سے وہ نفع جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. زیادہ نفع کیا ہوگا؟ روح گلاب سے ہوگا. تو ہر حرف کی، ہر کلمہ کی، ہر عمل کی، ہر وظیفے کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. تو جب وہ خوشبو آپ خود یعنی عامل اپنے بدن پہ بھی لگائے گا اور اس تسبیح پہ بھی لگائے گا تو اتنی روحانیت اور نورانیت ہوگی، اتنی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہماری طرف فلو ہوگی، اتنے ہی زیادہ ملائکہ اور مسلمان جنات ہماری طرف رغبت کریں گے. اور جب مسلمان جنات اور فرشتے ملائکہ ہمارے قریب ہوں گے تو نیگیٹو انرجی وہاں سے رفو چکر ہوتی جائے گی تو ہمارے عمل کے اندر روحانیت اور نورانیت بڑھے گی. جب عمل کے اندر روحانیت اور نورانیت بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے ہمارے عمل کے کامیاب ہونے کے امکانات روشن ہوتے جائیں گے. تو اس لیے تسبیح کو خوشبو لگانا، جب عمل کرنا ہے تو عامل کو خوشبو لگانا لازم ہوتا ہے. روحانیت اور عملیات کی دنیا میں آپ صدقہ، خیرات اور خوشبو کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. تو یہ ہوگی جی پانچویں بات. آگے چھٹی بات ہے، یہ چھٹا سوال ہے، کیا ایک تسبیح پر کئی وظائف پڑھے جا سکتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو جنہ مائیاں نے 1500 وظیفہ ایک کوئی تسبیح تے کھچیا، انہوں نے کہا میرے 5 بچے نے تے 5 بچیاں نو ایکو توے تے روٹیاں لا کے کھوا دینیاں تو تسبیح ایک کیوں نہیں چل سکتی شافی؟ بھائی میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر ذکر کا، ہر وظیفے کا، ہر عمل کا اپنا مزاج ہے، اپنی انرجی ہے. اب آپ دیکھو، یہ آپ نے تسبیح لی، آج نئی لی، آپ نے اس کو پر آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیا. کیا شروع کر دیا؟ آیت کریمہ. اب آیت کریمہ جلالی عمل ہے. آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، جلالی عمل ہے. آپ نے چوتھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، جلالی عمل ہے. آپ نے سورۃ لہب کسی کو مارنے کے لیے پڑھنی شروع کر دی، جلالی عمل ہے. اور اس کے بعد اسی تسبیح کے اوپر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، وہ جمالی عمل. اب یہ دو طرح کی انرجی ہیں، جب یہ آپس میں ٹکرائیں گی تو تیری زندگی الجھنا شروع ہو جائے. اور شور کیا مچ جائے گا حضرت صاحب؟ جس کام نو ہاتھ پانے رکاوٹ آ جاندی.